بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے رحمت حق کے نشاں کیسے عذابوں میں ملے ساز وجداں سے سنو نغمہ عرفان و یقین یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے جہاں پر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن ان سب کا حل قرآن کے جوابوں میں ملے غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار رضا تم کو ثوابوں میں ملے میرے انتہائی واجب الاحترام پیکر اخلاص عالم بعمل حضرت مولانا قاری محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی دعوت پر حاضری ہوئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چند باتیں جو کہ بعد میں خدا با موجود ہیں آپ سماعت فرمائیں گے عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو چند باتیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا تو یاد رکھیں سلسلہ نبوت جو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا اس سلسلہ الذہب بہترین سلسلہ کی آخری کڑی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں میرے پیغمبر کو بے شمار خصوصیات اور فضائل سے نوازا ان تمام خصوصیات میں سب سے بڑی فضیلت اور خاصیت وہ عقیدہ ختم نبوت ہے وہ میرے پیغمبر کو ختم نبوت سے سرفراز فرمانا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جو انبیاء کرام آتے رہے یہ سلسلہ نبوت آپ علیہ السلام سے پہلے نبیوں پر بند کیوں نہیں ہوا حضرت آدم پر بند کیوں نہ کیا گیا حالانکہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم جلیل القدر پیغمبر لیکن سلسلہ نبوت بند نہیں ہوا اللہ کے آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت بند کرنے کی وجہ کیا ہے یہ انبیاء کا سلسلہ کیوں چلتا رہا اس کی ایک وجہ کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے بعض علاقے کے لیے یا بعض قوم کے لیے یا بعض وقت کے لیے آئے تو دوسرے علاقے کے لیے دوسرے نبی کا آنا یہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک نبی آیا ہے اس پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیمات جب مٹ جاتی تو دوسری تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو اللہ دوسرا نبی بھیجا کرتا تھا اسی لیے تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو بھی پیغمبر آیا ہر پیغمبر آ کر اعلان کرتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ یا قومی او میری قوم والوں اعبدوا اللہ عبادت کرنی ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں اللہ کے
علاوہ کسی کا بھی نظام، کسی کا بھی سکہ نہیں چل سکتا۔ جو پیغمبر بھی آیا ہر پیغمبر کا اعلان ہے، یا قومی، او میری قوم والو، یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل والو۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر آمنہ کے دلہے یتیم پہلے دن ہی آئے ہیں، پہلے دن ہی سے آغاز کیا ہے، فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یا ایوہ الناس، او ساری کائنات کے سارے لوگوں۔ تو جب میرا پیغمبر ساری کائنات کا نبی بن کر آیا تو کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ او میرا محبوب پیغمبر، بحروں پر کے اندر، خشکی و تری کے اندر، آسمان و زمین کے اندر، جہاں جہاں تک میں رب کی خدائی کا نظام موجود ہے، اور میرا محبوب پیغمبر وہی تک تجھے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا۔ تو میرا پیغمبر وہاں تک کے لیے نبی بن کر آیا جہاں جہاں تک رب کی خدائی کا سکہ چلتا۔ بخاری اور مسلم کی شریف کی روایت، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، اور زیادہ نام ہونا یہ انسان کی شرافت، عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، انا احمد، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام محمد بھی ہے۔ قرآن میں نام محمد 4 مرتبہ آیا ہے، قرآن میں نام محمد 1 مرتبہ آیا ہے۔ میرے پیغمبر کا نام قرآن میں محمد ہے، تورات زبور انجیل میں نام احمد ہے، اور محمد اور احمد دونوں کا مادہ حمد ہے، یعنی قابل تعریف۔ تو پھر یوں کہہ دیجئے کہ اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو جو کچھ بھی عطا کیا قابل تعریف عطا کیا، حتیٰ کہ میرے پیغمبر کو نام محمد عطا کیا وہ بھی قابل تعریف ہے، نام احمد قابل تعریف ہے۔ میرے پیغمبر کو قیامت کے دن ملنے والے جھنڈے کا نام بھی لواء الحمد، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ امت کو ملنے والا نام محمد ہوگا، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ حتیٰ کہ میرا پیغمبر قیامت والے دن جس مقام پر فائز ہوگا اس مقام کا نام مقام محمود ہے، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ میرے پیغمبر کو جو کچھ بھی اللہ دنیا کے اندر دیتا گیا قابل تعریف دیتا گیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذاتی نام ہے، احمد نام ذاتی نام ہے۔ محمد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ محمد اسے کہتے ہیں جس کی رب تعریف کرے، اور احمد اسے کہتے ہیں جو رب کی تعریف کرے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ اگر اردو کا دامن کھولا جائے، اردو کا دامن انتہائی مختصر ہے، اردو کے اندر تعریف بنے گی محمد جس کی تعریف کی جائے، اس سے میرے پیغمبر کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حالانکہ تعریف اچھے کاریگر کی بھی ہوتی ہے، اچھے کھلاڑی کی بھی ہوتی ہے، اچھے انسان کی بھی ہوتی ہے، اچھے ترین کاریگر کی بھی ہوتی ہے، کاری کی بھی ہوتی ہے، وائس کی بھی ہوتی ہے۔ ہر اچھے انسان، ہر اچھے انجینئر کی تعریف ہوتی ہے۔ تو کیا سارے محمد بنتے جائیں گے؟ نہیں نہیں، اس سے میرے پیغمبر کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سامع علامہ راغب رحمہ اللہ نے بڑا ہی خوبصورت معنی کیا لفظ محمد کا۔ وہ فرماتے ہیں محمد الذی اجمیعت فیہ
الخصال المحمودہ، محمد اسے کہتے ہیں جس کے اندر تمام صفات کمالات، تمام خوبیاں جمع اسے محمد کہا جاتا ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، جس کے اندر ساری کائنات کے کمالات کو جمع کر دیا جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور علامہ صاحب قاموس فرماتے ہیں محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، اپنے بھی تعریف کریں، پیغانے بھی تعریف کریں، تورات زبور انجیل بھی تعریف کریں، آسمان والے بھی تعریف کریں، فرشتے بھی تعریف کریں، تعریف ہوتی جائے ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ اور پھر میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ دشمن بھی تعریف کیا کرتے ہیں۔ والفضل ما شہدت العدا، انسان کا کمال اور فضل یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی بول پڑے تعریف کیا کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا کمال تو یہ تھا کہ دشمن بھی آپ کی تعریفوں میں بول بول کے کہتے تھے انڈیا کا شاعر ہے، کل کا پرشاد غیر مسلم ہے، میرے پیغمبر کی تعریف میں بول کے کہتا ہے چاند کو سورج کو کوئی میرے ہاتھوں پہ لا دے، چاند کو سورج کو کوئی میرے ہاتھوں پہ لا دے، کونین کی دولت کو میرے دامن میں سجا دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھیں کوئی کہ وہ کیا لے،